जनाब सीजर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर जरा ऊंची आवाज में बात कीजिए जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आवाज ठीक आ रही है? जी कुछ बेहतर है। लास्ट टाइम आपको थोड़ी सी मेडिसिन लेके गए थे गमदियत को दूर करने की, कोई अफाका हुआ आपको? हाँ, कुछ नहीं हुआ कैसर साहब, कुछ नहीं हुआ। मैं असल में हकीम ठीक नहीं हूँ, आज ठीक हकीम आया हुआ है। नहीं कैसर भाई, ये कैसर भाई कई दफा हकीम का होता है मसला, मगर आपको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। इस दफा मसला जो है ना वो स्टेज का है बीमारी की, तो वो भी कई दफा डॉक्टर कह देते हैं ना लाहौर ले जाओ। बीमारी की किस्में है ना डॉक्टर, भी अलग अलग किस्मों के होते हैं। चले आज उम्मीद है कोई अल्लाह से दुआ करेंगे फाका होगा। चले फरमाइए जनाब, क्यों गामदियत आपके सर से नहीं उतर रही है? गामदियत तो नहीं बात, दरअसल दो बातें थी पिछली बार। एक बार तो हमने गांधी साहब पर ही बात कर ली, वो शायद पूरी नहीं हो पाई। पिछली बार हम सेकुलरिज्म पर बात कर रहे थे, इस्लामी निजाम पर, नजरियाती रियासत। अब आप चूज करें जिस पर आपको बेहतर लगे उसी पर। नहीं आप आए हैं, हमारे लिए दोनों वेलकम है, दोनों वेलकम है। आपका मुझे याद आ रहा है, आपका नजरिया ये था कि इस्लाम में किसी निजाम की बात नहीं की गई। जी 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 हाँ कुछ ऐसी बात थी। हाँ जी आप चूज करें सर, फरमाइए आप। अगर गांधी साहब का तो यही नजरिया है ना। आप ये कह सकते हैं कि जो गांधीयन व्यू है उसके मुताबिक इस्लाम में कोई निजाम नहीं है, तो दोनों टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे। जी अगर गांधी आमिर साहब से ही बात करनी है। जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता ये किस में बात की गई है, तो मुझे जरा अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अपना सीजर भाई। जी उससे भी बेहतर रहेगा कि आपसे पिछली नशिस्त में नहीं तो उससे पहली नशिस्त में बात हुई थी आपसे। आपने गांधी साहब पर बहुत अच्छी तनकीद की थी और उससे बहुत रहनुमाई भी हुई थी। मैं चाहूंगा कि आप उसको मजीद ही आगे बढ़ाए, तो मैं भी उसको अपने बेसिकली अमर भाई इनका जो नजरिया है वो ये है कि समरी बात की ना, मतलब ये है कि इस्लाम में इबादतें हैं, बाकी चीज़ें नमाज रोज़ा ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो एक रियासत का क़याम है या जो एक निज़ाम की बात है जिसके अंदर मईशत का, सियासत का निज़ाम या शहरी और रियासत के आपस में जो एक ताल्लुकात का तयन है सारा, ये इस्लाम में कुछ भी नहीं है, बस हमें लोगों ने बनाया हुआ है, बस वही बातें चाहते हैं, बात ख़त्म। बेसिकली इनका आइडिया ये है। नहीं ये तो कुरान के सरी तौर पर खिलाफ है। खास तौर पर जो मक्की दौर के बाद का सिलसिले का जो आगाज है वो सारी की सारी सीरत भी, जिसको गांधी साहब जो पब्लिकली तो ऑन करते हैं, सीरत का जो पूरे का पूरा मंजरनामा है उसको अगर सामने रखा जाए तो वो इज्तमाई मामलात से मुतल्लिक है जो रियासत के अंदर आते हैं। तो सीरत का अगर मदनी पहलू उसका मुताला किया जाए वो तो मेरे ख्याल से अज़हर मिन अश-शम्स है कि वो इज्तमाई सियासत का, बेसिकली सियासत तो बहुत बाद में वर्ड आया, ठीक है, या ममलिकतों का जो तसव्वुर है वो तो बहुत ममलिकत की बात कर रहा हूँ। मलूकियत का तसव्वुर पहले मौजूद था, राजाओं का तसव्वुर मौजूद था, ममलिकत यानी आप ये जो नेशन स्टेट है इसका तसव्वुर तो बहुत बाद में जाके आया। मगर अगर आपने, क्योंकि बेस होती है सारी की सारी इज्तमाइयत के ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानी सोसाइटी का इर्तिका हुआ है, इज्तमाई इर्तिका। पहले वो अगर 2-4 लोग रहते थे, फिर वो कबाइल की तरफ आए हैं, फिर बरादरियां तश्कील पाई हैं, फिर सूबे तश्कील पाए हैं, तो उससे फिर आगे मुल्क बने हैं, और फिर अब तो यूनाइटेड नेशंस का तसव्वुर जो है वो सामने आ रहा है। ऑब्वियसली वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। बहरहाल इज्तमाइयत की बेस है, यानी जो मॉडर्न तसव्वुर हमारे सामने रियासत का या निज़ाम का आता है वो बेस करता है, उसकी फाउंडेशन है इज्तमाइयत, ठीक है ना। सोशल कलेक्टिविज्म, समाजी या मुआशरती इज्तमाइयत, ये तसव्वुर कुरान के अंदर मौजूद है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 एक तो ये मिसाल के तौर पर जो गांधी साहब बहुत बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, व अमरुहुम बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये जो अमरुहुम जमा की ज़मीर है कि इनके इज्तमाई मामलात मुशावरत की बेस पर चलेंगे, यहाँ से निकलता है वो सियासत का तसव्वुर, इज्तमाइयत का तसव्वुर जो निज़ाम का तकाजा करता है। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये आयत खुद गांधी साहब ने बड़ी कोट की है। तो ताज्जुब इस चीज़ पर होता है कि जब इस्लामी निज़ाम के बारे में उसके निफाज की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, तो गांधी साहब उससे मुझे लगता है कुछ शायद एक एक्सट्रीम रिएक्शन की वजह से चिड़े हुए। याद रखना चाहिए कि गांधी साहब जिस दौर के अंदर आए हैं उस दौर में शरीयत के नाम के ऊपर जो मजाक किया गया है ना,
ٹھیک ہے نا, ہمارے سیاسی حلقوں میں, تو اس میں ایک عام آدمی کا یہ ریئیکشن تو بنتا ہے, مگر ایک انٹلیکچوئل کا یہ ایکسٹریم ریئیکشن نہیں بنتا کہ وہ سرے سے ہی بنیاد کا انکار کرتے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سیزر بھائی, ہم جی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ 2 نمبر دودھ بیچ رہے ہیں, یا فیک کرنسیز بنا رہے ہیں, یا لوگوں نے جو ہے نا وہ فیک پورے کا پورا ایک سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے جس پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مگر اس بنیاد کے اوپر ہم مارکیٹ کے کانفیڈنس سے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے کہ یار میں تو اب کسی قسم کا کوئی معاملہ کروں گا ہی نہیں سماج کے اندر. لوگ چلتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ آپ کو لوگ ملتے جاتے ہیں. خیر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, ایک تو یہ بنیاد ہے. باقی اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے تمکین کے اوپر. یہ جو تمکین سبجیکٹ ہے نا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, اسلامی نظام کا نفاذ کرنا, اسلامک لا یا شریعت کی امپلیمنٹیشن کرنا علاقوں کے اوپر, افراد کے اوپر, فرد سے بڑھ کر اجتماع کے اوپر. اس کے اوپر ایک پوری کتاب ہے دکتور علی السلابی کی. میں نے کافی سال پہلے یہ کتاب ہمارے اس وقت سعودیہ میں بھائی ہوتے تھے, میں نے ان سے منگوائی تھی. تقریباً میں بات کر رہا ہوں اس وقت 2010-11 کی. تو یہ کتاب میں نے اس وقت منگوائی تھی. اس کتاب کا نام ہے فقہ التمکین فی القرآن الکریم. فقہ التمکین فی القرآن الکریم. زمین کے اوپر اثر و رسوخ حاصل کرنا شریعت کے نفاذ کے لیے, اس کی فقہ, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی جورسپروڈنس فی القرآن الکریم, قرآن کریم کے اندر. تو بیسیکلی جو ورڈ لیا گیا ہے فقہ التمکین یا تمکن فی الارض, یہ قرآن کی ٹرم ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ دوسری آیت ہو جائے گی اس ٹاپک پر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی شریعت کو, آسان لفظوں میں, نماز کو قائم کرواتے ہیں. اسی سے گاندھی صاحب نے استدلال لیا ہوا ہے کہ ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ نماز قائم کروائے اور زکوٰۃ ادا کروائے اور لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرے. یہ ہے ریاست کا حصہ. حالانکہ بعد میں جا کر ان کے کئی کلپس میری نظر سے گزرے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز کے اوپر ریاست اتنا کر سکتی ہے, تلقین کرے. مگر آسٹریلیا میں ایک جگہ پر ان کے جو الموارد کے کانٹیکسٹ میں ان کا کچھ کلپس ہیں, اس میں نے دیکھا تھا کہ غامدی صاحب نے نماز کے حوالے سے بھی پھر 2 ٹوک بات کی کہ نہیں, نماز بھی اجتماعی معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ریاست فورس کرے گی. یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی, اس کو پڑھوائی جائے گی, اس کو پڑھنی پڑے گی. یہ بات ہے, گاندھی صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کا کام ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ موقف. ہاتھ کاٹنا بھی انہوں نے کہا کہ ریاست اس کا بھی نفاذ کرے گی. ہاں وہ اصل میں وہ گاندھی صاحب نے حدود کا یا جو تعزیرات ہیں ان کے نفاذ میں جو اپنی کتاب الاسلام کے اندر لے کے آئے ہیں نا, اس میں ان کو وہ بیسیکلی جان مال, عزت, آبرو, ان چیزوں کی حفاظت میں لے کے آئے ہیں, ہر فرد کی. جی 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 بالکل صحیح. دراصل اس پام یہ جو گاندھی صاحب کا, میں جہاں تک ان کو سمجھ چکا ہوں, جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ریاست پر, اجتماعی معاملات پر دین کے اصولوں کو انکار نہیں کرتے, دین کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے. ایسا نہیں کہتے کہ اجتماعی ریاست پر دین کا کوئی حکم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصول فراہم کرتا ہے دین. البتہ جس کے وہ خلاف ہیں وہ دراصل ایک نظریاتی ریاست بنانے کے خلاف ہے. جس طرح سے سیکولرزم ایک نظریاتی ریاست پیدا کرتا ہے, ایک طرح سے آج کے دور میں اسلامزم بھی ایک نظریاتی ریاست پیدا کرتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے. اس کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اصحاب نے, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کی وہ نفی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں دین سے نہیں ملتا. اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے ہے نا, تو فراہی اسکول آف تھاٹ کا جو دوسری چین ہے وہ امین احسن اصلاحی صاحب ہے علیہ الرحمہ. تو امین احسن اصلاحی صاحب کی تو پوری بک ہے 800-900 صفحے کی, اسلامی ریاست, پتا آپ کو؟ جی جی جی, ان کی تو پوری بک ہے. تو گاندھی صاحب شاید پھر امین احسن اصلاحی صاحب کانسیپٹ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, یا پھر گاندھی صاحب جو ہیں وہ فراہی اسکول آف تھاٹ کو, میں نے جیسے پہلے بتایا تھا, جو میری ازمپشن ہے, یعنی میرے اسیسمنٹ ہے, میری انالیسز ہے کہ گاندھی صاحب نے سوشل سروائیول کے لیے یا سوسائٹی میں ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے کہ میں تفرد کا شکار نہیں ہوں, فراہی اسکول آف تھاٹ کو ہائی جیک کیا, یعنی لیبل لگایا کہ میں بھی یہ ہوں. کیونکہ امین احسن اصلاحی صاحب نے تو پوری کتاب لکھ دی 800-900 صفحے کی, اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اسلامی ریاست, پڑھنے سے تعلق. میں سمجھتا ہوں
ایک مودودی صاحب کی اسلامی ریاست جو کہ تقریباً وہ بھی 700-800 صفحے کی ہے, مختلف آرٹیکلز, مگر امین حسن اصلاحی صاحب کی کتاب جو ہے وہ تو کتابی شکل میں ہے, آرٹیکلز نہیں ہیں, لہذا ایک مومنٹم ہے, ایک سیکوینس ہے ان کی گفتگو میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو اسلامک ایجوکیشن ہے, ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے یا ایم ایس ہے یا بی ایس اب تو شروع ہو چکا ہوا ہے, تو اس میں اس کو سلیبس کے طور پر پڑھانا چاہیے. اتنی شاندار کتاب لکھی ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے. اب میں دوسرے نقطے کی طرف آنے لگا ہوں. عجیب بات ہمیں سیزر بھائی یہ لگتی ہے کہ غامدی صاحب اصول تو مان رہے ہیں, اور اصول کے جو لازمات ہیں, لازم و ملزوم جزیات ہیں, ان کا انکار کیسے ممکن ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, ایسا ہی ہے. مگر اولاد ہونے کے لیے شادی ہونا ضروری ہے, شادی کے بغیر اولاد نہیں ہوگی. یعنی اولاد لازمہ ہے شادی کا, شادی کے بعد کا نتیجہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد نکلتا ہے. لہذا غامدی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اجتماعیت ہونی چاہیے, مگر وہ اجتماعیت دنیا کے کسی ٹکڑے اور خطے پر ہوگی نا. اب اس خطے پر جس پر آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے, اس خطے کو آپ کو دارالسلام بولنا پڑے گا, اسلامی ریاست کا نام دینا پڑے گا, یا آپ کو ایسی اسٹیٹ کہنا پڑے گا جس میں اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. کیوں ڈیفرینسیشن ضروری ہے, یہ آپ نے سمجھنا ہے فرق. سیدر بھائی, اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دوسرے نظریات سے اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے, اصول سے لے کے جزیات تک, یعنی فرام دا ویری فاؤنڈیشنز ٹل دی ویری ڈیٹیلز, ٹائنی ڈیٹیلز, فرق کرتا ہے. اسلام کے نظریے کا خاصہ یہ ہے. اب ایسے نظریے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام دو ٹوک کر کہے کہ جس نے قبول کرنا ہے, میری یہ شرائط ہیں اور میرے یہ تقاضے ہیں, میری یہ ڈیمانڈز ہیں اور میری یہ امپلیمنٹیشنز ہیں. اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو میرے دائرے کے اندر آ جاؤ, ٹھیک ہے, اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ میرے دائرے سے باہر چلے جاؤ, کیونکہ ہمارا ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے. اب ہوتا کیا ہے, اسلامی ریاست بیسیکلی وہ اس اصول کی امپلیمنٹیشن یا اس دین کی امپلیمنٹیشن کے تقاضے پیدا کرتی ہے, جزیات پیدا کرتی ہے جو اجتماعیت میں ہمیں سہارا دے سکے, اور ہم یہ کہہ سکیں کہ مثال کے طور پر دنیا میں کسی اور جگہ پر مسلمان ہے نا, تو ان پر اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے شریعت کی پابندی کرنے میں یا شریعت کے تقاضے پورا کرنے میں, تو وہ ہجرت کر کے ایسی حدود کے اندر ایسے خطے پر آ سکیں جہاں ان کو پوری آزادی کے ساتھ اسلامی شریعت کو فالو کرنے کا موقع مل سکے. اس کے بغیر یہ اجتماعیت اس دنیا کے اندر کسی خطے کو حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی اسی دیکھیں, یہ اتنا ریشنل اور اتنا نیچرل تقاضا تھا کہ اسی نے جو قومی تحریکیں ہیں, آزادی کی تحریکیں, ان کو جنم دیا اجتماعیت نے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ سیزر بھائی سے پہلے آپ تبصرہ کریں, میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. قوم کی یا نیشن کی جو ڈیفینیشن ماڈرن ڈے ہمارے سامنے پیش آئی ہے, اس نے بہت کنفیوژن پیدا کی ریلیجس حلقوں کے اندر کہ ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم کون سی قوم ہے, لہذا ہم ایک خطہ اپنے لیے مختص کر سکیں, رائٹ. یہ چیز اسلام اس میں اپنا نظر پیش کرتا ہے. اسلام آپ کو ایک اصول دیتا ہے, اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. مدینہ کے اندر موافقات کروائی گئی, اصول مواخات کے اوپر بھائی چارہ, بردرہڈ, اس تصور کو قائم کیا گیا کہ ریاست میں جو سٹیزن شپ ہے یا بھائی چارگی کا اصول ہے اجتماعیت کا, وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اس بنیاد کے اوپر آپ قوم کی شکل اختیار کرتے ہو, جس کو اقبال نے بعد میں اپنی شعر کے اندر پرویا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور دوسرے شعر کے اندر تو جو آب شکوہ کے اندر غالباً انہوں نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, یعنی قوم کی تشکیل, قوم کو ڈیفائن کرنا ہے اپنے خطے کو, تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں سے وہ فرق پھر نیشن سٹیٹ کا شروع ہوتا ہے, جس میں غامدی صاحب کو بھی ٹھوکر لگی کہ وہ ڈیفائن نہیں کر پائے افسوس کے ساتھ اپنے ان اصولوں کے اوپر کہ قوم اور نیشن کس بنیاد پر ہوگی. لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی تحریکیں اٹھیں یا تو وہ خطے کی بنیاد پر اٹھیں یا نظریے کی بنیاد پر. پاکستان کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا یہی ایشو رہا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل رجیم کے ساتھ یا ان حلقوں کے ساتھ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں
کہ انہوں نے نظریے کی بنیاد پر قوم حاصل کی اور بعد میں کہنے لگے نہیں جی ایتھنیسٹی لے آؤ. یہ کیا ہوا بھائی؟ پورے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ نظریے کی بنیاد پر ہوئے تھے. اس قوم کی تشکیل تو آئیڈیالوجیکل تھی نہ کہ علاقائی، لوکل، ریجنل. یہ تو نہیں تھی. یہ ہے فرق. تو اس لیے یہ ساری بیس تھی. شیزر بھائی اب آپ بات کریں، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے لمبی بات کی. نہیں آپ سے تو بہت 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 اچھے تبصرے کیے ہیں اور بہت وسیع، اور مطلب شاید میں اچھی طرح سے ساری باتوں کو سمجھ بھی نہیں پایا. البتہ میں کچھ آپ کی جو آپ نے پرسپیکٹیو پیش کیا ہے اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، کاؤنٹر پرسپیکٹیو ہے جو اکثر سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے گاندھی صاحب کے بارے میں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ امین احسن اصلاحی صاحب انہوں نے کتاب لکھی جس پر وہ ریاست کے قیام کے قائل تھے. امین احسن اصلاحی صاحب سے پہلے گاندھی صاحب جب ان سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا تب سے پہلے وہ مودودی صاحب کے شاگرد تھے اور مودودی صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں کسی چین وین کا حصہ ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو امین احسن اصلاحی صاحب کے بھی مطلب صفحات میں آخری صفحات میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں. وہ کوئی چین وین کا دعویٰ نہیں کرتے میں کسی اسکول کے ساتھ. میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کو سمجھا ہے ویسے میں نے ان کو آگے، اگر غلط ہوں تو غلطی واضح کر دیجیے. بس یہاں ایک بات، مگر اہم ترین بات جو آپ نے فرمائی نا وہ اس بات پر فرمائی کہ جو اصول وہ مانتے ہیں ان کا ایک لازمی اطلاق ہونا ضروری ہے اور وہ لازمی اطلاق ایک ریاست پر ہوگا. دراصل بات وہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے کئی سارے ایسے اصول ہیں جن کا اطلاق مصلحت کے تحت ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا تبھی باپ کے فرائض انجام دیں گے، جب پیسہ آئے گا تبھی زکوٰۃ کے فرائض انجام دیں گے، جب ریاست آئے گی تبھی ریاست کے فرائض انجام دیں گے. اس کا وہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ جب ریاست ہاتھ میں آئے گی تب کو مسلمانوں پر فرض ہے کہ کچھ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو فرض کر دیے ہیں. مگر ایسا کہنا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریاست حاصل کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. اور جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ریاست موجود نہیں ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ پہلے اس ریاست کو حاصل کریں. وہ ایسے نہیں رہ سکتے کہ بنا کسی ریاست کے رہ سکتے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کوئی انسان ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ ریاست ہمیشہ اکثریت میں مسلمانوں کی ریاست ہو. جب کوئی مسلمان کسی جگہ پر اقلیت کے حیثیت سے رہے گا تو اس کے اوپر اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ بغاوت کرو اور تخت پر قبضہ کر دو. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات جو نیشن سٹیٹس کا تصور، مطلب نیشن سٹیٹس مصلحت کے تحت ہی بن گئی. ہمارے دور میں جب جیسے کہ پتہ ہے 80 سال پہلے جو فاتحین پیدا ہوئے انہوں نے یہ ریاست پیدا کی، انہوں نے ہم کو فتح کیا تھا اور ہم مجبور تھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا، طاقت ہوتی، ہم کچھ بھی کر دیتے، مگر اقتدار نہیں تھا، طاقت نہیں تھی. انہوں نے ہمارے اوپر لائنیں بھی کھینچی، ہمارے اصول بھی، قوانین بھی، آئین بھی لکھے، ہم مجبور تھے. جس دن پھر سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی نہ گاندھی صاحب کا انتظار کریں گے نہ کسی اور کا انتظار کریں گے. ہم تو اٹھیں گے جیسے ہی دنیا کی فاتح اور طاقتور قومیں اٹھتی ہیں ویسے اٹھیں گے. یہ میں دراصل آپ کے نظریے پر گاندھی صاحب کا بھی ایک نظریہ ہے جس کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے ریاست، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست آئے گی تب اسلامی قوانین، اسلامی اصول نافذ کر دیے جائیں گے. یہ بات تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے یہ چیز کہا آپ کو نا، سب طرح بالترتیب چلتے ہیں، پہلے بالترتیب ہم چل لیتے ہیں، اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. جب میں نے یہ چیز کہی نا کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بات کیا اس اعتبار سے غامدی صاحب مودودی صاحب کے شاگرد رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کھل کر ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ذکر کیا ہوا بارہا اس دفعہ ان چیزوں کا، ان کے تقاریر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کھلی چیز ہے. مگر غامدی صاحب خود کو جو منسوب کرتے ہیں وہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے کرتے ہیں، اور فراہی اسکول آف تھاٹ کے اندر حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ گپت رہنے والے اور خانہ جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ خانقاہی تصور اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے بیٹھے جس طرح کوئی جناب یہ کو بابے بیٹھتے ہیں یہ جو ہندوؤں کے اور اس طرح کی وہ کرتے تھے. نہیں، خانقاہی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ تھلگ ہو کر چاہتے تھے کہ چند لوگ خواص کی تبلیغ کی جائے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو میں ذکر کر چکا ہوں پہلے ایک بار. تو حمید الدین فراہی صاحب علیہ الرحمہ اس چیز کو پریفر کرتے تھے. ان میں سے جو ایک نام ابھر کر سامنے آیا
चंद बड़े नामों में से, वो हैं अमीन हसन इस्लाही साहब। अमीन हसन इस्लाही साहब के स्टूडेंट्स में से वो भी इसी तसव्वुर के कायल थे। जो चंद नाम उभर कर सामने आए हैं बड़े, उनमें से जावेद अहमद गांधी साहब ने अपने आप को मंसूब किया और उन्होंने कहा कि अमीन हसन इस्लाही साहब के साथ मैं, कई वीडियोस, पुरानी वीडियोस आप देखें, उसमें गांधी साहब नजर भी आते हैं, ठीक है, छोटी छोटी कूची दाढ़ी है जैसे अभी भी है, ऐसे वो काली कलर की थी, उसमें वो नजर भी आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को मंसूब किया है फराही स्कूल ऑफ थॉट से। लिहाजा मैं ये चीज कहता हूँ कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो खुद को मंसूब करते हैं, खुद उसके कॉन्ट्राडिक्शन, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी अपना उसूल अब लेकर चल पड़े, या उसूल से बेहतर यह है कि अपने ही उसूल के खिलाफ वो चले गए हुए हैं। एक तो ये चीज थी, तो ये फर्क है जिसको समझना है कि मौदूदी साहब के साथ भी वो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर खुद को मंसूब जिस स्कूल ऑफ थॉट से करते हैं वो अमीन हसन इस्लाही साहब की गली से गुजर कर जाता है। लिहाजा अमीन हसन इस्लाही साहब ने पूरी किताब लिख दिया 800 सफ़े की, इस्लामी रियासत, PDF पे मिल जाएगी, कोई भी जाके देख सकता है, उसमें डिटेल से उन्होंने बात की है। अब आ जाते हैं आगे, जो आपने जो चीज़ रखी वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि गामदी साहब ये कहते होंगे कि उसूल और दीन को नाफिज करना चाहिए, ठीक है, यकीनन वो इस चीज़ की राय रखते होंगे, मगर उनका ये कहना कि कोई रियासत हासिल करनी नहीं चाहिए इस बारे में, तो फिर उन उसूल और दीन का करना क्या है? उस उसूल और दीन का करना क्या है? शरीयत का निफाज इदारे करते हैं, रियासतें करती हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनका मैंडेट होता है, उन पे मैसेस का कॉन्फिडेंस होता है। आप अदालत में क्यों जाते हो? फैसला, यानी मियाँ बीवी के झगड़े हैं या घर के झगड़े हैं, ये तो कई आज भी कई ट्राइबल एरियाज के अंदर जरगों के जरिए हल होते हैं, आप अपने महल्लों के अंदर मसले हल कर सकते हैं, मगर अदालतों में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि अदालतों का मैंडेट ये है, अदालतों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होता है अवाम का, वो समझते हैं जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो तसव्वुर होता है। रियासतें जो होती हैं वो मैसेज को यूनाइट करके रखते हैं, ये खासा एक इस्लाम का तकाजा ये है। मिसाल के तौर पर मैं एक आयत और पेश कर देता हूँ जैसे मैंने पहले पेश की, और मैं उस पर फिर तबसरा करते हुए ये बात कर दूंगा। ये आयत है सूरह अशूरा की। सूरह अशूरा बड़ी खास है इज्तमाइयत को रखते हुए, लिहाजा इस आयत के अंदर है ये जुमला जो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। तमाम अंबिया से क्या कहा गया था, यानी यूं समझें कि तमाम अंबिया का ये मकसद अव्वली है और ये आला दर्जे का ये उनका नस्बुल ऐन होता था। इसको जरा आपने सुनना है, कुरान की आयत है सूरह अशूरा की आयत नंबर 13, ठीक है ना, इसको मैं पढ़ने लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा। 1 2 3 4 5 उलुल अज़म पैगंबर जो यहाँ से निकलते हैं, इसीलिए उलुल अज़म पैगंबरों के नाम लेकर एक जुमला आने लगा है कि इनकी तरफ शरीयत के मामले में और दीन के मामले में हमने ये उसूल पेश किया था। अब आपने सुनना जरा सीजर भाई, तो शरीयत तुम्हारे लिए वज़ा की, दीन के मामले में जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी, जिसकी वसीयत ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको की, और ये वसीयत हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम अजमाइन को की थी। अल्लाह वसीयत आपने क्या की थी? अल्लाह फरमाते हैं अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फी। अकीमु के दीन को कायम करना। अब दीन में शरीयत के जो तकाजे हैं, हुदूद के, इज्तिमाई मामलात के, मुआशरत के, मईशत के, समाजियात के, ठीक है ना, अखलाकियात के, वला ततफर्रकू फी, आपस में टोलियां बट के ना रहना। क्या मतलब है? इज्तमाइयत का तसव्वुर, सोशल जस्टिस, मुस्लिम यूनिटी, दीन का निफाज, ये इसके बगैर हो नहीं सकता। ताबूर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि। हाँ, मुशरिक के ऊपर यह बड़ा मसला बन जाएगा कि वो नहीं देखना चाहता कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो, एक रियासत बने जिसमें शरीयत नाफिज हो। मुशरिक ये नहीं चाहता, और मुझे ये लगता है कि इस आयत में मुशरिक का खास तौर पर जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि मक्का के अंदर सबसे ज्यादा चिड़ जिनको इज्तमाइयत से थी वो मुशरिकीन से थी, क्योंकि मुशरिकीन पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तवाइफुल मुलूकी के शिकार थे। छोटे छोटे भांत भांत की बोलियां बोलते थे, अपने खुदा बनाए हुए थे, उनकी पूजा और परस्तिश करते थे, तो उनको इत्तेफाक और इत्तेहाद से बड़ी चिढ़ पड़ती थी। हाँ, अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में जरूर इकट्ठे हो गए थे। तो काबूर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, मुशरिकों को इससे बड़ी चिढ़ चढ़ती है शरीयत के मामले पर जब आप उनको इधर बुलाते हैं। अल्लाहु यजतबी
الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہی چنتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ ہی اپنی طرف لوٹاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ جو ساری، میں نے معذرت چاہتا ہوں بات لمبی کر رہا ہوں، مگر یہاں ایک نقطہ نکل کر سامنے آتا وہ. جی سیدر بھائی نہیں، جزاک آپ اللہ، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. جزاک اللہ سیدر بھائی آپ کے پیشنس کا. میرے خیال سے آپ دنیا میں چند ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے. جزاک اللہ. اچھا، ارے عامر بھائی میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. جزاک اللہ آپ کی محبت ہے. سیدر بھائی دیکھیں نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں نا، آپ اس چیز کی حصول کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سیدر بھائی کامن سینس ہے یہ. جی کرتے ہیں نا. بالکل. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو حلال، آبویسلی ایک مسلمان کے لیے حلال پیسہ ہو، تو آپ اچھا اسٹڈی کریں گے، اچھی جاب، اچھی جگہ پر سی ویز ڈراپ کریں گے، واک ان انٹرویوز کریں گے، اپنے لنکس جوڑیں گے، اپنے کانٹیکٹس لڑائیں گے، کیسے بھی کر کے جاب حاصل کرنے کی اچھی کوشش کریں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ کامن سینس ہے دنیا میں. اس لیے حدیث ہے بخاری شریف میں پہلی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے آگے ڈیفائن کیا کہ انما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کے لیے وہ نیت اور کوشش کرتا ہے، جد و جہد. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت پیش کر دی، اب غور سے سنیے گا سیدر بھائی، یہ کتنی بفٹنگ ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانی فطرت کا تقاضا جو تھا وہ پیش کیا. وہ تقاضا یہ تھا کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے نا اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ مجھے شریعت پسند ہے، مجھے دین اسلام پسند ہے، میں اس کے نظام کو آن کرتا ہوں، کیا وہ اس کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور کوشش کرنے کے لیے اگین وہ پہلا فارمولا جو اس کے لوازمات میں سے آتا ہے اور اس کی جزیات میں سے، کہ آپ کو ایک خطہ چاہیے دین کے نفاذ کے لیے. یہ لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسلام اجتماعیت کے بغیر سوائے دوسرے مذاہب کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرق ہے اسلام میں، ہندوازم میں اور دوسرے لوگوں کے اندر؟ کیا فرق ہے دوسرے دھرموں میں، مذہبوں میں؟ یہ فرق ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں. اسلام انفرادیت کی طرف نہیں بلاتا، اسلام اجتماعیت کی طرف بلاتا ہے. اور اس طرح بلاتا ہے اجتماعیت کی طرف، کلیکٹیوزم کی طرف اور سوشل سرکل کی طرف، کہ وہ فرد کو اس ریس کے اندر پیچھے نہیں چھوڑتا. کہ کوئی ایک فرد بھی، ایک اینٹی بھی، سنگل اینٹی کسی سوسائٹی کی وہ اگنور نہیں ہوتی. جو اس کا حق ہے اس کو ملتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ادروائز میں آپ کو ایک اور چیز سیزر بھائی یہاں بتانا چاہتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اس معاملے پہ بات بڑھتی جا رہی ہے مگر یہ کہنا بھی ضروری ہے. آج پوری دنیا کے اندر آپ اسلام کی وہ خوبصورتی اور اس کا الہامی ہونا اور اس کے وہ نتائج نکلنا جو نتائج آفاقی نظام اور عالمی نظام کے نکلتے ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ہمارے پاس ریاست نہ ہو. تو میں کھل کر اگر یہ بات کہوں کہ اگر جو لوگ اسلام کو ریاست سے چھین کر لوگوں کے گھروں میں قید کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے بھی اور دین دھرم موجود تھے، وہ بھی گھر میں بند تھے نا. اسلام کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسلام اس بند کو توڑ کر، اس چار دیواری کو پھلانگ کر علاقے کے اندر نکلے، ملکوں میں نکلے، دنیا پر نکلے اور اپنے وہ حکومت قائم کرے جو اللہ کا نظام ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام نظام کے اوپر یہ غالب آ جائے. کیسے ممکن ہوگا؟ ریاست کے بعد، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں دیکھو یہ ہمارا پروگرام تھا، ہمیں سکسیس حاصل ہوئی ہے، آؤ اس نظام کی طرف. اس کے بغیر تو یہ کانسٹیٹیوشن ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس طرح تو بڑے بڑے خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، مگر شیلف کیا پڑی ہیں وہاں پر، بچوں کی پہنچ سے دور. بہت شکریہ. ھذا ما عندی وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. جزاک اللہ. میں آخری تبصرہ کر سکتا ہوں؟ کیسا سر 2-1 منٹ میں ختم کیجیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ختم بھی کرنی ہے ہم نے یہ اسٹریم. جی بس انہی 2 باتوں پر میں یہ لاسٹ تبصرہ کروں گا، انہی 2-3 باتوں پر 2 منٹوں کے اندر. آپ نے فرمایا کہ فراہی صاحب کے اسکول کے اندر وہ موجود تھے مگر فراہی صاحب سے انحراف کرتے ہیں. ان کے نزدیک فراہی صاحب قرآن کو اصل مانتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، بہت آگے بڑھ جائے گی، اس پر ڈیبیٹ نہیں کریں گے. البتہ امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہا کہ اسلام چاہتا ہے کہ اسے ایک ریاست ملے، اسلام کا تقاضا ہے کہ اسے ایک ریاست ملے. اس کے ثبوت میں جو آپ نے آیت پیش کی، جو کہ مشہور پیش کی جاتی ہے، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا، یہ آیت، اس کی جو تفسیر آپ نے، تشریح آپ نے کی کہ اقیم الدین کی، کہ انا اقیم الدین
अला नास व अला अला बिलादिल कौम वगैरह, इस जो ये तफसीर मैं अर्ज करना चाहूँगा, जितना इसके बारे में मैंने सुना है, मौदूदी साहब से पहले इसकी ये तफसीर ऐसी किसी ने नहीं की। मौदूदी साहब पहले शख्स थे पूरी इस्लाम की तारीख में, जो भी मुफस्सिरीन गुजरे हैं, इस लफ्ज़ की, इसका इतलाक, इसको मतलब जिसको आप उर्दू वाले काम मतलब कायम करने को मान रहे हैं, ऐसी तफसीर मौदूदी साहब से पहले किसी ने नहीं की। इस पर गामदी साहब कहते हैं कि इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ, ये वो बुनियादी इख्तिलाफ है। मगर असली बात जो मसला है वो नज़रियाती रियासत का है, रियासत का मसला नहीं है। रियासत आएगी, तमाम जो कवानीन है, आप जिसको शरीयत के कवानीन मानते हैं, गामदी साहब भी मानते हैं कि ये शरीयत के कवानीन है, चोर का हाथ काटा जाएगा, जानी को सज़ा दी जाएगी वगैरह वगैरह, शरीयत का जो भी निफाज है होगा। अलबत्ता नज़रियाती रियासत मतलब ये है कि दुनिया में आज भी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर ये कवानीन नाफिज किए जाते हैं, मगर हमारे नज़दीक ऐसा वहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि उसका एक नतीजा होगा, लोगों के पास पैसे होंगे, इंसाफ। ये एक यूटोपियन सोसाइटी का तस्वुर है, जो कि इससे पहले भी मैं कैसर साहब से अर्ज कर चुका हूँ कि ये नज़रियाती रियासत जब हम जिक्र करते हैं ना, जैसे सेक्युलर जिक्र करते हैं या मतलब दीगर ऐसे लोग जिक्र करते हैं कि यूटोपियन सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, वो तस्वुर इस्लाम के अंदर कहीं नहीं। बस ये बात मैं कहता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक हवाला दे दूंगा कैसर भाई, मेरे ख्याल से जो मैंने पहले बातें कर दी हैं वो काफी हैं, फिर कभी इसको लेकर चलेंगे। सिर्फ एक तफसीर का, सिर्फ एक तफसीर का, ठीक है ना, तफसीर बगवी, इमाम बगवी की तफसीर है, उसको अगर आप खोलेंगे और इस आयत को पढ़ेंगे, सूरह शूरा की आयत नंबर 13, ठीक है ना, तो इसमें ये आपको मिलता है, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी बअसल्लाहुल अंबिया कुल्लहुम बिइकामतिद्दीन, ठीक है, वल उल्फती वल जमाअती व तर्किल फिरकती वल मुखालफती। ले, मौदूदी से पहले है इमाम बगवी। अला का यहाँ पर अला का प्रपोजिशन आ रहा है या इकामत मेरे ख्याल से मेरे भाई सीधा करना भी आता है ना, अरबी ज़बान में इसका मतलब सीधा भी आता है। क्या किसका सीधा? इकामत करना, इकामत दीन यानी दीन को सीधा करना, इसका मुराद है दीन टेढ़ा था पहले। हाँ, मतलब दीन, अपने दीन को सीधा करना, जो उसमें आपने मतलब जो मतलब चीजें सीजर भाई, आपके तबसरे में मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात आप चलें, बहरहाल आप कर रहे हैं, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी वो जो चीज रखी है, अगर आप हल्का सा भी इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, इकामत दीन के ऊपर आप अपनी तफसीर भी राय करना शुरू हो गए हैं, जबकि आपका मुतालबा था कि मौदूदी साहब से पहले इकामत दीन। अच्छा, आप तो कादा ये कर रहे हैं, मुझे अल्फाज दिखाएं, अला फला, ये अल्फाज है, वहां पर भी इकामत दीन वल उल्फती वल जमाअती, जमाअत, तो इकामत दीन किस पे होगा? जमात पे। व तर्किल फिरकती वल मुखालिफती, टोलियों में बट कर नहीं रहना, बल्कि इकट्ठे होकर जमात की शक्ल में रहना है, लिहाजा जमात इज्तमाइयत की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप इस पर जब तबसरा करेंगे ना, तो मुझे उस पे थोड़ा सा ये होगा कि आप कम से कम अपनी तफसीर भी राय ना करें इकामत दीन के ऊपर। हाँ, मैं राय नहीं कर रहा हूँ, आपने यही तफसीर बगवी के जो अल्फाज फरमाए हैं उसमें तो मतलब इसका वो तो बिल्कुल मौदूदी साहब से तजाद कर खाती हैं पूरी। अच्छा, इस बहस को समेटना भी है ना, अब आप अगर आपको एक हवाला चाहिए था वो आपको मिल गया है, अब आप उसे नहीं एक्सेप्ट कर दे, फाइन, लेकिन अब जब के बाद खत्म होने की तरफ आई हुई है तो नई बहस नहीं छेड़ सकते। नेक्स्ट आप तशरीफ लाइएगा, इंशाल्लाह यहीं से बात को आगे लेके जाएंगे। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने